السلام علیکم۔ گندم کے دانے اور تقدیر کا فیصلہ۔ یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگ سفر گھوڑوں، اونٹوں یا پیدل کیا کرتے تھے۔ دن کا حساب سورج کی روشنی سے لگایا جاتا تھا۔ ایک گاؤں میں داؤد نامی شخص اپنے 2 بیٹوں ذیشان اور سفیان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ دن بھر داؤد اور اس کے بیٹے کھیتوں میں کام کرتے اور رات کو اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس آ جاتے۔ ہر سال وہ گندم اگاتے اور فصل کاٹنے کے بعد اسے بازار لے جاتے، جو ان کے گھر سے کافی دور تھا، جہاں لوگ اپنی چیزیں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ ذیشان اور سفیان کئی سالوں سے یہی کام کر رہے تھے۔ پہلے اپنی زمینوں پر گندم اگاتے اور پھر بازار لے جا کر بیچ دیتے۔ اس سے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی، مگر ایک سال ایسا آیا جس نے ان کی قسمت بدل دی۔ اس سال جب گندم کی فصل کاٹی گئی تو داؤد اور اس کے دونوں بیٹے سخت تھکے ہوئے گھر واپس آئے۔ داؤد نے رات کو دونوں بیٹوں سے کہا، تم دونوں کل صبح سویرے بازار چلے جاؤ اور گندم بیچو۔ بیٹوں نے کہا، بہت اچھا ابا جان، اور صبح سویرے گندم لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ بازار پہنچے اور وہاں ایک اچھی سی جگہ ڈھونڈ کر گندم بیچنے لگے۔ اس بازار میں اور بھی بہت سے لوگ مختلف چیزیں بیچ رہے تھے۔ یہ دونوں بھائی سفر کی وجہ سے بہت بھوکے ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہ کھجوریں نکالی جو ان کے والد نے انہیں کھانے کے لیے دی تھی اور وہ کھجوریں کھانے لگے۔ اتنے میں سفیان کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر بھوک اور تھکن نمایاں تھی۔ سفیان کو اس پر رحم آ گیا اور وہ آگے بڑھا اور چند کھجوریں اس کے سامنے رکھ دی۔ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ میرے لیے ہے؟ سفیان نے کہا، ہاں، یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ فقیر نے فوراً کھجوریں اٹھائیں اور تیزی سے کھانے لگا۔ سفیان نے اس فقیر سے پوچھا، لگتا ہے تم بہت بھوکے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، ہاں، میں نے 2 دن بعد کچھ کھایا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں بھائی بہت افسردہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی گندم میں سے کچھ مقدار گندم کی فقیر کو دے دی۔ فقیر کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس نے گندم لی اور واپس جانے لگا، پر تھوڑی دور جا کر واپس لوٹ آیا اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ گندم کے ڈھیر کی طرف آیا، نیچے جھکا اور گندم کو انگلیوں سے چھو کر دیکھنے لگا۔ اس فقیر کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموش خوشی تھی، جیسے کوئی پرانی یاد واپس لوٹ آئی ہو۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، تم لوگوں کے پاس تو بہت عمدہ گندم ہے، میں نے برسوں سے ایسی صاف، عمدہ اور خوشبو والی گندم نہیں دیکھی۔ ذیشان نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اچھی گندم ہے؟ آپ تو فقیر ہیں نا؟ فقیر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فقیر ہونا اور سمجھدار ہونا الگ باتیں ہیں۔ میں بھی کبھی ایسے ہی گندم کے ڈھیر پر بیٹھا کرتا تھا۔ ذیشان نے آہستہ سے کہا، پھر کیا ہوا؟ فقیر کی نظریں گندم پر ہی جمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے جواب دیا، اور پھر زندگی بدل گئی۔ ماں باپ چل بسے، میں بیمار ہو گیا، زمین ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ روٹی بھی ایک سوال بن گئی۔ وہ رک گیا اور پھر آہستہ سے بولا، تب میں نے سوچا کہ شاید ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا، بس کردار بدل گیا۔ اب اگر میں کسی اور کی مدد کر سکوں تو وہی میرا کھیت ہے، وہی میری گندم ہے۔ ذیشان نے آہستہ سے سر ہلایا اور فقیر کو صرف فقیر نہیں بلکہ ایک سچا انسان سمجھنے لگا۔
ایک ایسا انسان جس کے اندر دکھ بھی تھا، دانائی بھی اور دل کی سخاوت بھی تھی۔ پھر فقیر کہنے لگا، تم غلط جگہ بیٹھے ہو، میں کئی سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، تم 2 گلیاں آگے وہاں نہر کے پاس جا کر بیٹھو، وہاں پر ہر کوئی آتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، ہر کوئی وہاں سے پانی پیتا ہے اور وہیں تمہاری گندم بکے گی۔ دونوں بھائی کچھ ہچکچائے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ نہر کے پاس کہیں گندم گیلی نہ ہو جائے۔ فقیر نے کہا، تم نے میری مدد کی ہے، اب اجازت دو کہ میں تمہارا احسان اتار سکوں۔ پھر فقیر نے بھی ان کی مدد کی، اس نے ان کی گندم نہر کے پاس رکھوائی اور درمیان میں کچھ پتھر رکھ دیے تاکہ نمی گندم تک نہ پہنچے۔ بازار میں جب لوگ تھک جاتے تو پانی پینے نہر پر ضرور آتے تھے۔ ایک وقت آیا، فقیر نے دیکھا کہ ایک چھوٹی فوج گھوڑوں پر سوار نہر کی طرف آ رہی ہے۔ یہ بادشاہ کی طرف سے بازار کی حفاظت پر مامور تھے، تو فقیر نے بڑی ہوشیاری سے وہ گندم جو اسے دی گئی تھی وہاں بکھیر دی۔ اس نے وہ دانے وہاں سامنے زمین پر پھیلائے۔ اتنے میں نہر کے پاس بادشاہ کے سپاہی پانی پینے کے لیے آئے۔ جیسے ہی وہ نہر پر جھکے، فقیر نے ایک دم زور سے چیخ ماری، ارے کوئی ہے، میری مدد کرو، میری گندم پانی میں بہہ جائے گی، میری محنت برباد ہو جائے گی۔ سپاہی فوراً اس کی طرف آئے۔ ایک نے کہا، کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہے ہو؟ فقیر نے دانستہ طور پر روتے ہوئے گندم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ میری گندم ہے اور میں نے بہت مشکل سے جمع کی ہے، اب اگر یہ پانی میں چلی گئی تو میرے بچوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ سپاہیوں نے جلدی سے وہ گندم سمیٹنی شروع کر دی، مگر جیسے ہی ان کا ہاتھ گندم کے دانوں پر پڑا وہ رک گئے۔ ایک نے غور سے دانے دیکھے، دوسرے نے خوشبو لی اور پھر وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سپاہی نے کہا، یہ گندم اتنی بڑی، صاف اور خوشبودار ہے، ہم نے تو بازار میں ایسی گندم ہی نہیں دیکھی۔ دوسرے نے فقیر سے کہا، سچ بتاؤ، یہ تم نے کہاں سے خریدی ہے؟ فقیر نے بولا، یہ مجھے ان دونوں بھائیوں نے دی ہے، ذیشان اور سفیان نے۔ ہمیں تمہاری یہ گندم فوراً بادشاہ کے نمائندے کے پاس لے جانی ہوگی۔ سپاہی فقیر کو اپنے ساتھ لے کر بازار کے کنارے بنے ایک بڑے سے خیمے میں لے گئے، جہاں بادشاہ کا نمائندہ، جس کا نام سردار دلاور تھا، تاجروں اور سوداگروں سے مل رہا تھا کہ محل کے لیے اعلیٰ معیار کا سامان خرید سکے۔ جب سپاہی اندر داخل ہوئے تو سردار نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا معاملہ ہے؟ ایک سپاہی آگے بڑھا اور بولا، جناب، ہمیں نہر کے کنارے ایک فقیر ملا ہے جس کے پاس ایسی گندم تھی جو ہم نے پورے بازار میں نہیں دیکھی، بڑے بڑے دانے، خوشبودار اور چمکدار، ایسی جیسے محل میں استعمال ہونے کے قابل ہو۔ سردار نے گندم کے چند دانے ہاتھ میں اٹھائے، مسلا اور سونگھا، پھر کہا، واقعی ایسی گندم تو ہم نے برسوں سے نہیں دیکھی، تم یہ کہاں سے لائے ہو؟ فقیر نے عاجزی سے جواب دیا، حضور، یہ گندم مجھے ان 2 نوجوانوں نے دی ہے۔ سردار خاموش ہو گیا اور پھر بولا، تم کہتے ہو انہوں نے تمہیں گندم مفت میں دی ہے؟ فقیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سردار نے گہری سانس لی اور پھر سپاہیوں کو حکم دیا، ذیشان اور سفیان کو میرے پاس لاؤ اور ان کی پوری گندم بھی۔ چند گھنٹوں بعد دونوں بھائی اور ان کی ساری گندم خیمے میں لائی جا چکی تھی۔ سردار دلاور نے ان کا جائزہ لیا اور کہا، کیا یہ تمہاری گندم ہے؟ ذیشان نے کہا، جی جناب، ہم نے خود اگائی ہے۔ سردار نے پوچھا، تم نے یہ فقیر کو کیوں دی؟ سفیان نے آہستہ سے کہا،
کیونکہ یہ بھوکا تھا، اور ہم نے اپنے والد سے سیکھا ہے جو دل سے دے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ سردار خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، تمہارے دل میں جو سخاوت ہے وہی اس گندم کے ذائقے میں آ گئی ہے۔ تم نے نیکی کی اور تمہاری نیکی آج بادشاہ کے دربار تک تمہیں لے آئی۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں اعلان کیا، آج سے یہ دونوں بھائی اپنی گندم محل کو فراہم کریں گے۔ ان کی قیمت عام بازار سے دگنی دی جائے گی۔ اگر یہ چاہیں تو ہمارے نمائندے کے ذریعے گاؤں سے گندم بھیج سکتے ہیں۔ ذیشان اور سفیان حیرت میں تھے، مگر ان کے چہرے پرسکون تھے۔ دربار سے نکلے تو ذیشان نے فقیر سے کہا، تم نے ہمیں ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے انسان سمجھا، میں نے تمہیں انسانوں کے درمیان ممتاز کر دیا۔ جب دونوں بھائیوں نے فقیر کی عقل مندی دیکھی تو فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گاؤں لے جائیں۔ انہوں نے گھر جا کر سارا قصہ والد کو سنایا اور فقیر کو مزدور رکھ لیا۔ فقیر ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتا اور اس کے بدلے وہ اسے کھانا اور رہائش دیتے۔ اصل دولت دل کی سخاوت ہے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ ایک کھجور سے شروع ہونے والی نیکی ایک فقیر کے دل کو چھو گئی، اور وہی فقیر ان کے لیے عزت، رزق اور کامیابی کا سبب بن گیا۔ یاد رکھو، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا پھل ضرور ملتا ہے، اور بعض اوقات یہ چھوٹی سی نیکی بادشاہوں کے دربار تک پہنچا دیتی ہے۔ جو شخص دل سے نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو اور نہ ہی کسی کمزور انسان کو حقیر جانو، کیونکہ بعض اوقات قسمت انہی کے ہاتھوں بدلتی ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔